بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 اپریل جمعرات کا دن ہے اور یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ ایک طرف حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے، بیک ڈور ملاقاتیں کر رہی ہے، دوسری طرف اڈیالہ جیل کے دروازے آج بھی دوبارہ بند، سیاسی قیادت کو نہیں ملنے دی گئے۔ جانثار عمران خان میدان میں آ رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ، تفصیل سے میں اس کی بات ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ ایک طرف مذاکرات کے حامی لوگ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسخرے وزیر اعظم نے آج تحریک انصاف کو چیلنج کیا، تقریر کی نون لیگ جو شادیانے بجا رہی ہے اس کا بھی ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو تحریک انصاف کے رہنما آپس میں لڑ رہے ہیں، برس رہے ہیں، علی میر گنڈا پور نے 3 لوگوں کا نام کیوں لیا، اور پھر بلوچستان میں بھی بڑے اہم معاملات ہیں، وہاں بھی سیاست کی بازی پلٹ رہی ہے۔ پہلا بڑا جلسہ جو بلوچ سیاسی رہنماؤں سے تحریک انصاف کی ملاقاتیں، اور کوئٹہ میں جیل کے سامنے ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے عوام جنب غفیر میں پہنچی، بلوچ قیادت ننگے پاؤں کوئٹہ کی طرف رواں دواں۔ اور کے پی میں ڈرون حملے کے خلاف خان کی رہائی پر پشاور میں بڑے پیمانے کے احتجاج کی تیاریاں بھی ہیں، اور تحریک لبیک پر یورپی یونین میں پابندی کا معاملہ وہاں پارلیمنٹ میں پہنچ چکا۔ اور نوبل پرائز کے حوالے سے جو جیو نیوز اور نون لیگ کے صحافی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی میں ذرا کانوں کی ان کی کھڑکیاں کھولتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جو بڑی خبر عید کے بعد تحریک شروع کرنے کا معاملہ تھا، اس میں مراد سعید میدان میں آ گئے ہیں۔ مراد سعید نے کھل کے آج بیان دیا کہ یہ مرحلہ وار کس طرح ہوگی، کس طرح جانثار عمران خان کنونشن انعقاد کیا جا رہا ہے 6 تاریخ اتوار کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنی گالہ زمان پارک عمران خان کی حفاظت کرتے تھے، اور اس میں بڑی تعداد میں جو شامل نوجوان ہیں، یہ اکثر آپ کو احتجاج پہ جو راستہ صاف کرتے ہوئے، کنٹینر ہٹاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ کراچی میں، سندھ میں اور پنجاب میں خاص طور پر متحرک کرنے کے لیے 1 ہفتے کے اندر پلان دینے کی تفصیلی لائے عمل، اس پر مراد سعید نے بات کی، اور اس پر پھر باقاعدہ فلیش پروٹیسٹ کا بلوچستان میں تحریک انصاف کے نوجوانوں کو بلوچ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا معاملہ، پنجاب میں جس طرح 23 مارچ کی ریلیاں نکالی گئیں، اب انہی لوگوں کو دوبارہ یہ ذمہ داری سونپی جائے گی۔ خواتین عالیہ حمزہ، صنم جاوید جیسی تمام خواتین کو لیڈ کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ شمالی پنجاب میں ہر حلقے کے حساب سے فلیش پروٹیسٹ، موٹر سائیکل ریلیز اور پرامن تحریک کے لیے باقاعدہ تمام قبیلوں کا ایک بڑا جرگہ بلایا جا رہا ہے۔ تمام مشران ہوں گے، اس میں علاقے کے بڑے لوگ ہوں گے۔ مشاورت کے بعد جو لائے عمل بنے گا وہ تحریک انصاف کی قیادت کو دیا جائے گا کہ اس لائے عمل کو آپ اب نفاذ کریں اس کا۔ اب اس میں کل جو مردان میں ڈرون حملے کے حوالے سے، ممکنہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے 3 بجے سوری پل پر عمران خان کی رہائی کے لیے جو کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں سے یہ بڑا بھرپور احتجاج بھی شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے اس کے جو ریجن کے سیکٹری ہیں ارباب شیر علی، اس نے اعلان کیا ہے آج۔ اب ایک طرف جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ آپ جو کرنا ہے کریں، چاہے بیک ڈور سے کریں، فرنٹ ڈور سے کریں، خفیہ مذاکرات کریں، عوام کے سامنے کریں، یہ آپ کے پاس 10 سے 15 دن ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اعظم سواتی جس طرح اڈیالہ جیل کے باہر نکل کے بڑے خوش تھے، علی امین بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے، جی ہماری بات چیت کا راستہ کھل چکا ہے۔ حالانکہ یہ راستہ پہلے بھی کئی دفعہ کھلا ہے، لیکن انہیں وقت دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ تحریک انصاف کے اندر بہت سے رہنما اس حق میں ہیں کہ ہمیں مذاکرات اور بات چیت کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اتنے بڑے لیول پر احتجاج کر سکیں۔ پارٹی کے اندر بڑے مسائل ہیں، ہماری صفیں درست نہیں ہیں، عوام کے ساتھ اعتماد کا فقدان ہے۔ یہ آف دا ریکارڈ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو مسائل بتاتے ہیں، اور کسی حد تک یہ درست بھی ہیں۔ مسائل پیدا بھی انہی لوگوں نے کی ہیں، دیکھا جائے تو انہی لوگوں کی وجہ سے اگر آج عوام کے ساتھ جو انہیں جڑنے میں مسئلہ نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ اصل میں یہی لوگ ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا وقت جب ان کا اپنا اقتدار اس وقت خیبر پختونخوا میں بچانے کے لیے صوبائی سطح پر صوبائی طاقت کو قائم رکھنے کی جب ساری کوشش کی جائے، ایک طرف جنید اکبر کی تعیناتی ہوئی جو جہاں معاملات تیز ہوئے تھے، مزاحمتی سیاست نظر آ رہی تھی، تو دوسری طرف اب علی بن گنڈا پور آپ کو پتہ ہے وہ ان کی ٹیم ہے، وہ مذاکراتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، وہ سخت بیانات والوں کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ اس سلسلے میں دیکھیں بابر سواتی جو اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی، جو بڑا سخت موقف رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو تقاریر ہوتی ہیں ان کی اجازت دیتے ہیں، جس سے اسٹیبلشمنٹ کو سخت تکلیف بھی ہے، ان کے ہٹانے کی بات چیت چل رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ظاہر کام میں کام وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں، اور اس کا نقصان دیکھیں، پارٹی 2 حصوں میں خواہ مخواہ تقسیم ہو رہی ہے، تحریک کو نقصان ہوگا۔ اور یہ جو انٹرسٹنگ معاملہ اس وقت عمران خان کو جب مردان ڈرون اٹیک کا پتہ چلے گا اس کے بعد ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا۔ احتجاج کا معاملہ تو دیکھیں خراب کرنے والے بھی 3 دفعہ احتجاج تحریک انصاف کی قیادت نے جب عصر کے وقت روزہ توڑا تھا، عین اس وقت جب تحریک انصاف کا مومنٹم ڈیولپ ہو چکا تھا، اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ جا چکی تھی، حالات بدلے، لیڈرشپ غائب ہوگی۔ آج وہ کہتے ہیں جی تنقید وہ کرے جو احتجاج میں موجود تھا، تو وہ مہر شرافت وہیں موجود تھا، اس کا کیا حال ہوا وہ سب نے دیکھ لیا۔ اب 3 دفعہ چونکہ یہ عوام کے ساتھ کر چکے ہیں، 4تھی دفعہ عوام ان کے کہنے پر نہیں نکلے، انہیں خطرہ ہے، اور اسی لیے بہت ساری لیڈرشپ منظر عام سے بھی غائب ہے، پارٹی کے اندر اختلافات بھی انہوں نے عروج پہ کیے ہوئے۔ ابھی ارشاد بھٹی کے ساتھ جو علی امین گنڈا پور کا انٹرویو تھا، اس میں تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں پر انہوں نے الزامات لگائے،
عاطف خان شہرام ترکی اور تیمور جھگڑا. اب یہ تینوں اس وقت ممبران پارلیمنٹ ہیں اور واضح انداز میں علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے انہیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ اس لیے دیا کہ سازشی لوگ ہیں. اب سازشی لوگ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، پھر اس کا مطلب ہے تو قیادت کو تو جڑنا چاہیے. اس طرح کے بیانات میں مزید تفریق پیدا کرنی. آپ کا اگر کوئی سکور سیٹل کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی علاقائی اختلافات ہیں، کوئی تنظیمی اختلافات ہیں، تو آپ نے ضرور میڈیا میں ڈسکس کرنے. ماضی میں دیکھیں جن لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ میڈیا میں آ کے ساری اپنی ڈرٹی لانڈری دھو دیا کرتے تھے. علاقے میں اختلافات ضرور ہوں گے، نشستوں کے اختلافات بھی ہوں، کسی کو ٹکٹ نہیں ملا، کسی کو فنڈز نہیں ملے، کسی کو الزامات ہوں گے، تو یہ آپ اپنے سکور بعد میں کہیں سیٹل کریں یا الگ سیٹل کریں. اب اس وقت تو ورکر پریشان ہے، تحریک انصاف کا ورکر پارٹی کا لائے عمل چاہتا ہے کہ پارٹی نے کیا کر رہا ہے. وہ لائے عمل دینے کی بجائے بیرسٹر گوہر بھی سرے سے غائب ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہو منظر عام پہ نظر نہیں آتے. اب آپ دیکھ لیں باقی جو لوگ ہیں ان کے وہ آپ کو لا تعلق سے نظر آ رہے ہیں. اور حکومت اس صورتحال میں بڑی خوش ہے، اسٹیبلشمنٹ خوش ہے کہ تحریک انصاف والے آپس میں لڑتے رہے، انہیں تو کسی چیز کی فکر نہیں. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو دیکھیں جو سب سے بڑی مشکلات اور چیلنجز تھے، ایک عوامی احتجاج، دوسرا ان کا سوشل میڈیا، تیسرا اوورسیز پاکستانی. عوامی احتجاج کو انہوں نے ایسے قابو کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت جس طرح آپ کو اب نظر آ رہی ہے. پیچھے رہ گیا سوشل میڈیا، وہ ظاہر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے وہ بچا ہوا ہے، لیکن اسے بھی پیغامات بھیجتے رہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے حوالے کریں یا پاکستان سے چلائیں، ان کے بیانات کو توڑ موڑ کے لائیں. اس پہ جو قیادت پیغام بھیجتی رہی حکومت میں، دیکھیں بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. محسن نقوی کی باقاعدہ ہر میٹنگ میں تعریفیں کرتے ہیں. بیرسٹر گور سمجھتے ہیں بڑا زبردست بندہ ہے، علی امین گنڈا پور سمجھتے ہیں محسن نقوی بہترین بندہ ہے، اور ان سے یہ بار بار درخواست اسی لیے کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے حوالے کریں، خان کا اکاؤنٹ لائیں، سختی کے اس عنصر کو دور کریں، وہاں ٹویٹر کے بیانات بہتر ہیں، ہم سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے. وہی گولیاں، وہی منجن، وہی پھکیاں. عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھیں وہ سخت ٹویٹس یا باقاعدہ نام اب اس طرح نہیں آ رہے جس طرح پہلے آتے تھے. اوورسیز پاکستانیوں کو جہاں تک حالات جو ابھی دورہ کر کے گئے اور ان کے ذریعے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں میں وہاں ایک پھوٹ ڈلوانے کی بھی بہت بڑی کوشش کی. اب یہ سارے لوگ تو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے جنہوں نے کوشش کی ہے، یا اپنے طور پہ جو کرتے ہیں کریں، اس سے پارٹی کو یا لوگوں کو یا عوام کو کوئی وہ ان کی ناکامی کامیابی سے مطلب نہیں. باقی لوگ وہاں اوورسیز متحد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جتنے مرضی اختلافات ہوں ہم کسی صورت میں خان کی رہائی کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم یہاں یہ مفاہمتی گروپ جو مرضی کوشش کرے، ہم نے جو ولسن کا بل بھی منظور کروانا ہے اور ہم نے اپنے کانگریس مین جو ہے پارلیمنٹیرین سے اپنے نمائندگان سے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں. ہمیں جس حد تک جانا پڑا جائیں گے. یہ میری آج بہت سے لوگوں سے گفتگو کا نتیجہ ہے. اور اس میں دیکھیں میں نے آپ کو ابھی پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 2-3 اہم ملاقاتیں بھی ابھی ہوں گی. اس کے بعد یہ بہت سارے دھڑے آپ کو امریکہ میں جڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی تحریک انصاف جو بلوچستان میں اپنی طاقت اکٹھی کر رہی ہے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. لشکری رئیس ثانی سے جو ان کی ملاقات ہوئی اور آنے والے دنوں میں جو گرینڈ اپوزیشن اگر یہ بنانے میں کامیاب ہوئے تو اس میں ان کی شمولیت کا بہت بڑا فرق پڑے گا. اب دیکھنا یہ تحریک انصاف یہ کارڈز کس طرح استعمال کرتی ہے. اب آ جائیں مسخرے شہباز شریف کی تقریر پر، اور یہ بڑا میں اہم بات بتانے لگوں کہ انہوں نے بل بورڈ بنائے، بڑی خوشخبریوں کا اعلان کیے، یہ معجزہ برپا کر دیں گے. یہ ہیں بیماری کا شکار جسے کہتے ہیں سکسوفرینیا. اب آپ دماغی بیماری ہے، سوچنے سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی، حقیقت کا ادراک رکھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے. اس بیماری میں مریض کو جو خیالات آتے ہیں وہ حقیقت سے دور دور، جو آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں موجود ہی نہیں ہوتا. بات چیت بے ربط، جملے الجھے ہوئے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب آپ ان کی ذرا بیان سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2024 میں اس نے 34 روپے کہتا ہے بجلی ہم نے کم کر دی 2024 میں کے حساب سے، اور بجلی میں مہنگائی میں 1% کمی کی. اب 2022 سے لے کر اب تک 212% بجلی قیمتوں میں اضافہ ہوا. 15 سے 18 روپے یونٹ انہوں نے بڑھایا. پیٹرول کی قیمت 145 سے 150 تھی تو یہ مہنگائی مارچ لے کر اسلام آباد پہنچ گئے تھے. آج 45 سے 50 کا یونٹ پہ بجلی چلے گی، اس میں سے 7 روپے کم کر کے کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے. 2023 میں پیٹرول 331 تک چلا گیا تھا، وہ گرا کے 254 تک لے آئے اور کہہ رہے ہیں جی بڑی کامیابی. مطلب اب خود سوچیں کیا یہ شخص ذہنی طور پہ نارمل ہو سکتا ہے جو پاکستان کی معاشی ترقی خوشخبریاں سنا رہا ہوں؟ لیکن جس طرح 17 سیٹوں کو 170 کر دیا جائے، 16 ارب کی منی لانڈرنگ مجرم کو وزیر اعظم لگا دیا جائے، جس معیشت کو یہ دیوالیہ کہہ رہا ہے اسے بچانے کا بیانیہ لے کے آیا، جب خزانے میں عمران خان کے دور میں 17 ارب ڈالر پڑے ہوں، 6.2% GDP ہو، 178 روپے کا ڈالر ہو، 145 کا پیٹرول ہو، اسے دیوالیہ لگے. آج 280 کا ڈالر، پیٹرول 254 کا، معیشت 0.2 پہ، اور یہ کہہ رہا ہے معاشی ترقی. تو کیا یہ نارمل ہو سکتا ہے؟ آپ ذہنی حالت اس کی دیکھ سکتے ہیں اس لحاظ سے بھی. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں جی محفوظ ہاتھوں میں ملک ہے، محفوظ ہاتھوں میں، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں ملک نازک دور پہ. بھائی ملک نازک دور پہ ہے تو کون سے محفوظ ہاتھ ہے 77 سال سے؟ پھر ذمہ دار کون ہوا؟ ججز کے، عدلیہ کی حالت دیکھ لیں، ان کے جو بیانات آتے ہیں، قانون کی بالادستی سارے کے سارے 26ویں ترمیم میں لپیٹے ہوئے ہیں. عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی. حالت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں 3 رکنی لارجر بینچ ہائی کورٹ کا حکم دیتا ہے، وہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اٹھا کے ردی میں پھینکتا ہے. ایک کرنل نہیں مانتا.
عمران خان کی 94% مقبولیت کو جو عالمی سطح پر دنیا میں کسی پاکستانی رہنما کو آج تک مقبولیت نہیں ملی، اسے کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. تو کیا یہ لوگ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں؟ اب شہباز شریف اپنی ہر چیز کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتا ہے. بھائی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ معیشت کی تباہی بربادی کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے. دیکھیں 7 روپے کی کمی اگر آرمی چیف نے کروائی تو پھر 212% مہنگائی میں اضافہ کس نے کروایا؟ شہباز شریف کی باتیں آپ سنیں صرف. وہ کہتے ہیں یا تو میں چنے دے کر پاس ہوں یا کوئی اور بات ہے. اب وہ میرے حال میں چنے ہی دے کے پاس ہوا ہے. 38% مہنگائی کہہ رہا ہے 1.5% پہ آ گئی. بھائی 38% کرائی کس نے؟ اور 38% اس سپیڈ میں کمی آئی ہے یہ کیوں نہیں بتاتا؟ نام اس کا شہباز سپیڈ اسی لیے رکھا گیا. اب یہ بجلی کی واردات میں دیکھیں 70% لوگوں کو 7 روپے کا فائدہ بھی نہیں ہونا. ظلم کی تو یہ انتہا ہے. 7 روپے 70% لوگوں کو نہیں ملیں گے. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پہ حکومت چلائی جا رہی ہے. جس طرح انہوں نے وہ نوبل پرائز کی نامزدگی ہوئی تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. جیو نیوز نے، پاکستانی میڈیا نے بھی یہ بے بنیاد خبریں. ناروے کی جس پارٹی نے نوبل امن انعام کے لیے نامزد، کہتے ہیں یہ پارٹی درست ہی نہیں ہے. یہ پارٹی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ امن انعام کے لیے نامزد کر سکیں. اور پھر ناروے کا سرکاری اخبار جو پاکستان کا PTV کہہ لیں، آرٹیکل انہوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا. دیکھیں اس کی مکمل تفصیل جو لوگوں کو یہ بتاتے نہیں ہیں. یہ نوبل انعام کا جو نامزدگی ہے 2026 کی ہے. اس کی تو 1 ستمبر سے لے کر 31 جنوری تک 2025 کی ہو گئی ہے. 31 جنوری 2025 کو یہ موصول ہو چکی ہیں. اب جو نامزدگی ہے وہ 2026 کی ہے. یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جنوری 2026 تک وہ جمع کرانے کا وقت ہے. اب وہ نامزدگی کوئی بھی پارلیمنٹیرین کروا، 5,500 لوگ ہیں. انہیں تکلیف تھی کہ یہ انہوں نے کیوں کروائی ناروے سے. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ خفیہ نامزدگیاں سامنے نوبل پرائز کمیٹی کبھی نہیں کرتی. یہ تو وہ لوگ نامزد جو کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور جس ناروے کی پارٹی کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، اب چونکہ تحقیق نہیں کرتے، ان کے جو صحافی ہیں وہ اسے جرم سمجھتے ہیں تحقیق کرنا. ناروے کی یہ جماعت عمران خان کو 2019 میں بھی نامزد کر چکی ہے، سینٹرم پارٹی، جس کا پرانا نام ہے دی فارمر پارٹی. یہ 1920 سے سیاست میں ہیں. اب 2021 کے الیکشن میں 169 میں سے 28 نشستیں انہوں نے حاصل کی. اور جو ان کی پچھلی لیبر پارٹی کی حکومت تھی اس میں قانون حکومت سازی میں سب سے اہم کردار ان کا تھا. اب چونکہ ان کا منشور تحریک انصاف سے ملتا جلتا ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو انہوں نے حال ہی میں معاہدہ بھی کیا تھا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جس میں کسان ہیں، تاجر ہیں، طالب علم ہیں. اب انصاف کی بنیاد پہ عمران خان کرتے ہیں. اور دوسری جو بڑی اہم بات جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ناروے کے جو مسلمان ہیں وہ اس پارٹی پہ سارے کیوں اکٹھے ہیں، پاکستانی کیوں اس پارٹی کی تائید کرتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ جو یہ جو الزام لگا رہے تھے نا جی ووٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ناروے میں جو قرآن پاک جلانے کے خلاف آواز اٹھائی تھی یہ جماعت اس جماعت میں شامل ہے جنہوں نے اس کی مذمت کی. یہ کہہ رہے تھے کہ آزادی اظہار رائے کا یہ طریقہ نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی ہے. انہوں نے بلکہ قانون سازی کے لیے ناروے میں پوری جان ماری، اسی لیے سارے مسلمان ان کے ساتھ ہیں. اور یہ انہوں نے کہا مذہبی منافرت ہے. اور یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جو نظریہ عمران خان اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا پر 15 مارچ کا دن منظور کروا کے وہ تقریر کر گیا، ان کا بھی وہی نظریہ ہے. اب اس لحاظ سے ناروے میں پاکستانی اور مسلمان اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے کہ جو دنیا کو، پاکستان کو جوڑ سکتا ہے، امن لا سکتا ہے. انہوں نے نامزدگی کر دی. انہیں تو پاکستان سے، عمران خان سے کوئی مطلب نہیں. انہیں تو کوئی فائدہ تحریک انصاف نے نہیں دینا. یہ تو ناروے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ووٹر ہیں وہ تو ان کے ساتھ ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پاک جلانے کی مذمت کی. مسلمان ووٹ بینک تو ان کے ساتھ ویسے ہی جڑا ہوا ہے. تو اس لیے چونکہ نون لیگ کے لوگ، صحافی جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے، تو اس وجہ سے وہ اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں 2026 میں کہ آخر میں یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اس وقت تک تو ان لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ چلنے. یہ تو نامزدگی کا اعلان انہوں نے کیا تو انہیں پتہ چل گیا. اور اس کے لیے انہوں نے 800 ای میلیں بھی بھیج دی ہیں. مزے کی بات ہے 800 ای میلیں نوبل پرائز کمیٹی کو انہوں نے بھیج دی کہ جی آپ عمران خان کو منتخب نہ کریں اور آپ شہباز شریف کو کر لیں، مریم نواز کو کر لیں. اب بندہ کیا کہہ رہے ہیں، دماغ ہم لوگوں کا اتنا ہے. اب بندہ اس میں ہنسی آتی ہے. عمران خان ایک گلوبل آئیکن ہے پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے عمران خان کا کام ہے، رفائی ادارے ہیں، عمران خان کی ایک پروفائل ہے انٹرنیشنل لیول پہ. یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو نہ کریں، آپ ہمیں کر لیں. آپ شہباز شریف کو کریں یا مریم نواز کو کریں یا کچھ نہیں تو نواز شریف کو ہی مان لیں، نام ہی کم از کم لے لیں. اب انہیں، اب آپ کو پتہ ہے اس وقت گوال منڈی کے چند حلقوں میں لوگ نہیں مانتے تو نوبل پرائز تو خیر اب چھوڑیں، اس پہ کیا وقت ضائع کرنا. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک لے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.